اداکارہ حمیرہ اصغر ہیں، ان کی جو لاش برآمد ہوئی ہے، ہمیں کم و بیش جو اندازہ لگایا گیا ہے 6 سے 8 مہینوں بعد علم ہوا، وہ بھی کوئی بیلف پہ کارروائی جب کی گئی، ان کا کرایہ نہیں دیا تھا انہوں نے، اس پہ کارروائی جب کی گئی تو پھر پولیس جب وہاں پہنچی تو دروازہ توڑ کر دیکھا تو لاش جو تھی بالکل ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ بڑا ہی افسوسناک جو واقعہ ہے، اس نے جھنجھوڑا ہے اوبویسلی پورے ملک کو، پوری سوسائٹی کو۔ اس سلسلے میں آپ سے جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ ان کے والدین نے بیسیکلی وہ قطع تعلق تھے پچھلے 7 سال سے، وہ لاہور میں رہائش پذیر تھیں، لیکن جب اس فیلڈ کی طرف آئیں، شوبز انڈسٹری کی طرف آئیں تو وہ کراچی شفٹ ہو گئیں۔ اس دوران ان کی والدین سے بات نہیں ہوتی تھی اور قطع تعلق کا معاملہ تھا۔ اب جب یہ واقعہ سامنے آیا تو جب گورنمنٹ نے رابطہ کیا ان کے والدین سے تو انہوں نے بولا کہ ہم ان سے قطع تعلق کر چکے ہیں، ہم ان کی تدفین میں کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ وہیں پر رکھیں، کسی بھی طریقے سے آپ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کیا والد کو اپنی بیٹی کی تدفین سے انکار کرنا شرعی حق حاصل ہے؟ ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انتہائی مقبوح اور دل خراش واقعہ حمیرہ اصغر کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اس حوالے سے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کی حدود ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ریڈ لائن عبور نہیں کرنی چاہیے کہ عورت جو ہے وہ زندگی گزارے اپنے والد کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر، اپنے خامد کے بغیر۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، شیطان جو ہے وہ اکیلے کے ساتھ ہے، گناہ کروانے میں اور پھر اسے نقصان پہنچانے میں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو پہلا آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی اکیلے زندگی بسر نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے اولیاء اور ورثاء نے غصے میں جو اس کی میت وصول کرنے سے انکار کیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک عورت مرتدہ نہ ہو جائے، شاطمہ نہ ہو، دین اسلام کا کھلم کھلا مذاق نہ اڑائے، انکار نہ کرے، ارتداد نہ کرے، تو ورثاء اور اولیاء جو ہیں ان کو میت وصول کرنی چاہیے اور تدفین کرنی چاہیے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے شرعی ذمہ داری ہے۔ شرعی ذمہ داری ہے، یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں وہ غفلت کا شکار ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور جو اسی واقعے سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی طبعی موت ہو جائے لیکن لاش کئی ماہ تک پڑی رہے، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا ہے، تو اس تاخیر کے باعث کفن، دفن اور جنازے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے جب تک میت کے آثار باقی ہیں، اس کا وجود ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ شریعت میں الگ سے کوئی اس کے لیے حکم موجود نہیں۔ بعض فقہا کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر وہ مسخ ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہے، یہ بلا دلیل ہے۔ اچھا، اس پر مجھ سے بہتر بڑے مفتی صاحب فضیلت الشیخ تشریف فرمائیں، یہ یقیناً اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں گے۔ جی شیخ فرمائیے گا مفتی عبدالرحیم خان صاحب۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا حفظہ اللہ، بات یہی ہے کہ جو مسلمان میت ہے اس کی لاش جتنی بھی پرانی ہو اور بعد میں وہ مل جائے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان کے حقوق میں سے 6 حق ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک حق اس کا جنازہ پڑھنا ہے، تو وہ جنازہ پڑھیں گے۔ اور یہ باقی جیسے بھی گناہ گار ہو، مجرم ہو، جو بھی ہے، لیکن یہ مسلمان کا ایک آخری حق ہے، یہ ادا کیا جائے گا۔ جی۔